نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کا رحمت بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ایک طرف تو مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور دوسری طرف رحمت بخشش اور مغفرت کی بارشیں ہوتی ہیں، جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ بد نصیب افراد ایسے بھی ہیں جو اس رحمت والے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم اور اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزی کمانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو اسلام کے اندر ذخیرہ اندوزی یا کسی چیز کو ذخیرہ کرنا اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن ایک خاص قسم کی ذخیرہ اندوزی جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طریقے پہ روک لینا، اس کا سٹاک کر لینا، اس کو جمع کر لینا، اس کو ذخیرہ کر لینا، تاکہ معاشرے کے اندر اس چیز کی قلت پیدا ہو جائے اور اس قلت کے بعد یہ منہ مانگے دام یہ اشیاء جو اس نے ذخیرہ کی ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کو فروخت کرے۔ ایسے ذخیرہ اندوز شخص پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمایا اور ملعون فرمایا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملعون ہے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ گناہگار ہے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے تو رحمت برس رہی ہے اور یہ شخص ذخیرہ اندوزی کر کے اس کے لعنتوں کا مستحق ہو رہا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص ذخیرہ اندوزی کرے اور وہ مالدار ہو جائے، خوشحال ہو جائے، اس کو اللہ رب العزت فراوانی دے، اس کو دل کا اطمینان دے، اس کو سکون دے، جبکہ وہ پورے معاشرے کو اس نے بے سکون کر رکھا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں پر کسی چیز کو روک لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہو، اللہ رب العزت ذخیرہ اندوز کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر کے اور محتاج کر دیتا ہے، دنیا کے اندر وہ محتاج ہو کے جاتا ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کہ بڑے کروڑوں اربوں پتی ہوں گے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے، سود پہ قرض لیتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے کاروبار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے دیانتداری اور سچائی کو اختیار نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کیا یا کسی اور مرض میں مبتلا کر دیا اور اس کو پائی پائی کا محتاج کر دیا۔ تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جا رہے ایک امانت دار تاجر کے طور پر آپ کی پہچان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال تقریباً تجارت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے جا رہے ہیں تجارت کے لیے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرما رہے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرما رہے ہیں، اور تو اور مدینہ کے صاحب ثروت لوگوں میں ایک وہ خوش قسمت صحابی، عشرہ مبشرہ صحابی جس کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، ایک دفعہ دعا دی تھی کہ بارک اللہ لک، اللہ تمہارے لیے برکت اور خیر فرمائے۔ یہ برکت اور خیر ایسی ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی پتھر کو بھی اٹھاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر مجھے اتنا یقین ہوتا تھا کہ یہ جو میں نے پتھر اٹھایا اس کے نیچے سے سونا اور چاندی نکلے گا۔ جس مال کی تجارت کرتا تھا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں کبھی کمی پیشی ہو یا کوئی خسارہ ہو، نفع ہی نفع ملتا تھا۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، دوسری طرف مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، ذوالہجرتین ہے،
اور والسابقون الاولون صحابہ کرام میں سے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں اور تجارت کے ساتھ ساتھ زراعت کا شعبہ بھی آپ اختیار کرتے ہیں. اور یہ وہ خوش قسمت صحابی ہے، ہر غزوے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. غزوہ احد کے اندر 21 کے قریب زخم آئے اور ایک جہاد کے اندر زخمی ہوئے ہیں اور اس زخموں کی وجہ سے لنگڑاہٹ آپ پر آ جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ دیکھیں کہ اتنا اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا کہ کبھی 40,000 یکمشت دینار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جہاد کے لیے دے رہے ہیں. اور ایک دفعہ آیا کہ 500 گھوڑے 500 اونٹ بڑا ساز و سامان مجاہدین کے لیے جہاد کے لیے وقف کر رہے ہیں. مال و دولت اللہ کے راستے میں دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر اتنی خشیت اور تقوی ان کے دل کے تھا کہ جتنا خرچ کرتے تھے پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہیں مال کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ہر بدری صحابہ کو 400 دینار دیے جائیں، اور اس وقت 100 کے قریب بدری صحابہ زندہ تھے. اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے ایک باغ لے کر وقف کیا. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا دیا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے خاص چشمے سلسبیل سے سیراب کرے. اب دیکھیں یہ تجارت ہے، تجارت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا نوازا اور اس کی دعاؤں کا اثر ہے. یہ وہ نہیں تھے کہ جب مال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذخیرہ اندوز برا ہے کہ جو کسی چیز کے سستا ہونے پر اس کی قیمت گرنے پر تو غمگین ہو جاتا ہے، مہنگا ہونے پہ خوش ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت کے اندر اور کسی چیز کو بیچنے کے لیے قسمیں کھانے سے بھی، بہت زیادہ قسمیں کھانے سے بھی منع فرمایا. بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کو بیچنے کے لیے انسان قسمیں کھا کے اس کو بیچ تو لیتا ہے لیکن اس کی برکت ہٹا لی جاتی. ایک روایت کے اندر اتنی سخت وعید آئی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخصوں کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے اور ان کے بارے میں فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نہ اس کے ساتھ کلام کریں گے، نہ نظر رحمت اس کی طرف پھیریں گے، ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، اور نہ ہی اسے پاک کریں گے اس کو دل کو، اور نہ ہی اس کو اجلا کریں گے گناہوں سے، بلکہ اس کو دردناک عذاب دیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید کس کے لیے، اتنا سخت گھاٹا سودا کس نے کیا ہے گھاٹے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے، جیسے عرف عام کے اندر شلوار ٹخنوں سے نیچے، تہبند نیچے، یہ وہ گناہ بے لذت ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا تاکہ نظر رحمت اس پہ نہیں ڈالی جائے گی، اور اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. اور دوسرا وہ شخص جو احسان جتلانے والا، چاہے وہ کسی معاملے پہ ہو. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کسی کو زکوٰۃ بھی دیتے تو جتلاتے رہتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، یہاں پہ تو جتلایا اور ایذا دے کر اس کو اپنے صدقات کو ضائع کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی کہ احسان جتلانے والا بھی اس کا مستحق ہے. اور تیسرا وہ شخص جو قسمیں کھا 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 کر اپنے مال کو بیچتا ہے. ضرورت کے تحت ایک آدھی قسم کھائی جاتی ہے کسی امر مجبوری، لیکن دکانداروں کی عادت بن جاتی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں قسم کھا لی کہ جناب یہ باہر سے آیا، یہ امپورٹڈ چیز ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ایک سیمپل آیا تھا باہر سے، یہ آپ کے لیے دیا جا رہا، اور قسمیں کھائی جا رہی صرف اپنے مال کو بیچنے کے لیے اور گاہک کا اعتماد بنانے کے لیے. لیکن یہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اس چیز کا مستحق بن گیا کہ اللہ کی طرف سے نہ اس پہ نظر رحمت ہوگی اور نہ اس کو بلکہ دردناک عذاب دیا جائے گا. اور دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت فرمائی ہے اور اس کے 2 قیمتی اصول بتلا دیے ہر تاجر کے لیے.
اگر وہ تاجر ان قیمتی اصولوں کو اپنا لے تو اس کی تجارت بھی بڑھ سکتی ہے، عروج مل سکتا ہے۔ اور وہ کیا اصول بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک سچائی اور دوسری دیانتداری۔ جو تاجر سچائی اختیار کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ایک ہی قسم کی مارکیٹ ہوتی ہے، ایک ہی قسم کی اشیاء بک رہی ہوتی ہے، لیکن پوری مارکیٹ میں دکانیں بھری ہوئی ان چیزوں سے، لیکن ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس پہ رش لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر گاہک کھڑے ہوئے ہیں، بکری ہو رہی ہے، چیز بھی وہی ہے، لیکن اعتماد اور سچائی ایسی ہے کہ وہاں کے بند کر کے اس کو لیتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کہ چیز خراب ہو گئی واپس مل جائے گی، جو زبان سے کہہ دیا اس پہ وہ پورا اترے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے اصول کے مطابق وہ تجارت کر رہا ہے، سچائی اور دیانتداری کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی تجارت کو عروج دیا ہے، اور دوسری طرف وہ ملعون شخص اور وہ ملعون تاجر جس کو اللہ رب العزت نے اس کا نام کیا ہے، مال تجارت بڑھایا نہیں بلکہ اس کو محتاج کر دیتے ہیں، کوڑی کے مرض میں مبتلا کہ جو شخص مال کا اور اشیاء کا اس طریقے پر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کی قلت ہو جائے، جیسے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کبھی آٹے کی قلت ہوگی، کبھی اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی، کبھی چینی کے نرخ بڑھ جاتے ہیں، کبھی فلاں چیز کی قیمت بڑھ گئی، اور مقصد کیا ہے؟ جیسے رمضان المبارک آئے اس سے پہلے اشیاء ضرورت، جو بنیادی چیزیں ہیں ضرورت زندگی کی، ان کو روک لیا جاتا ہے، ان کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ جب معاشرے کے اندر قلت ہوگی ہم منہ مانگے داموں کے ساتھ فروخت کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 40 دن تک غلے کو اور اشیاء کو اس نیت کے ساتھ ذخیرہ کیا کہ جب ضرورت پڑے گی ہم مہنگے داموں سے فروخت کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 40 دن ذخیرہ کرنے کے بعد وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، اسے توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، اور وہ سارا غلہ صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہے، تو یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا جو اسے ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر مسلمانوں کو اس کی تکلیف اور ایذا پہنچائی، اور اللہ کی طرف سے جو اس کے لیے وعید ہے وہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا چاہے وہ سارا غلہ صدقہ کر دے۔ اب ہمارے ہاں دیکھا جائے تو اس چیز کو دکاندار پرواہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں شاید رمضان المبارک کا سیزن جو ہے یہ کمائی کا سیزن ہے، بے تحاشا قیمتیں بڑھا دی جاتی ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ زبان سے میں جھوٹ بولتا جا رہا ہوں، اپنے روزے کا بھی بیڑا غرق کرتا جا رہا ہوں، روزہ بھی میرا باطل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کو ملعون قرار دیا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس رحمت والے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے، اور لعنت یہ ضد ہے رحمت کی۔ جس جگہ رحمت آتی ہے، اللہ کی برکت آتی ہے، مال اولاد، بیوی بچے، اس کے غلام، اس کے نوکر، اس کا معاشرہ سارے اس کے فرما بردار و تابع نظر آتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک وہ تاجر جو حلال کماتا ہے، جائز منافع لیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری اس تجارت کی فراوانی اور اللہ کی طرف سے اس میں برکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں تھوڑے سے منافع پہ بھی چیز دے دیتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ضرورت مند جو محتاج کوئی چیز بیچنے آتا ہے اسے زیادہ قیمت پہ خرید لیتا ہوں تاکہ یہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ تو ایک طرف اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور جب وہ لعنت کا مستحق بنتا ہے تو پھر برکت اٹھا لی جاتی ہے، اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ پھر پہلے ایک کماتا تھا، 10 کھاتے تھے، اب 10 کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا، کس وجہ سے؟ کہ وہ برکت اٹھ گئی ہے، جو قسمیں کھا کھا کے چیزیں اس نے سیل کی ہیں، یا اس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ رمضان المبارک کا رحمت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس رحمت والے مہینے کو ہمارے لیے باعث سعادت اور برکت بنائے، اور اللہ رب العزت تاجر جو برادری ہے، جو تاجر ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ جہاں پہ مومن کے لیے رزق کی فراوانی کی جاتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اور یہ ان کے اوپر رزق روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔